ایک تصویر بازار میں فروخت ہو رہی ہے اور نیٹ پر بھی وہ تصویر موجود ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی تصویر ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال پوچھا. دنیا میں اصل میں دو تصویریں ہیں جو گردش کر رہی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے مزار پر انوار کی تصویر. آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیں جو بہت لمبی قبر ہے اور سرہانے ایک پگڑی امامہ رکھا ہوا، اس کو دیکھ آپ دیکھیں گے چاروں طرف سے لائٹ نظر آ رہی ہے آپ کو. یہ تقریباً 6 صدی میں مجھے یاد پڑتا ہے، نور الدین زنگی کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا جس کو علامہ سمودی نے وفا الوفا میں بھی بیان کیا کہ 2 یہودی تھے جو اپنے آپ کو بڑا متقی پرہیزگار مسلمان سمجھتے تھے، اور انہوں نے جنت البقیع سے سرنگ لگا کر حضور علیہ السلام کی قبر تک پہنچ گئے. وہ حضور کو نکالنا چاہتے تھے. تو نور الدین زنگی ایک بادشاہ ہے، تو اس کو حضور علیہ السلام میں خواب میں ارشاد فرمایا اور ان دونوں کو دکھا دیا کہ یہ 2 چہرے. نور الدین زنگی نے دونوں چہروں کو دیکھا، پھر دیکھنے کا مدینہ شریف گیا. بہت وزادار بادشاہ تھا مومن. اس نے کیا کیا، اہل مدینہ کو عطیات دینے کا اعلان کیا. سارے اہل مدینہ، اس زمانے میں پیٹرول تھوڑی نکلا تھا، غربت کا زمانہ تھا، وہ سب کو تحفے دے رہا تھا، مال بانٹ رہا اور ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہا، ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہا. مگر وہ دونوں ابھی تک اسے نہیں ملے. پتا چلا کہ سب نے آپ کا عطیہ وصول کر لیا. بہت محدود آبادی تھی. اس نے کہا کوئی رہ تو نہیں گیا، اپنے سپاہیوں کو مخبروں کو بھیجا. ان کا اصل میں 2 صوفیہ ایسے ہیں کہ جو ان کو بالکل کوئی لالچ نہیں ہے دنیا سے اور نہ پیسوں سے، وہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا. تو وہ نہیں آئے، کہا ان کو لے کر آؤ. جب وہ لے کر آیا تو نور الدین زنگی پہچان گیا. اب اس نے سپاہی لگائے تو معلوم ہوا کہ جنت البقیع سے نقب لگائی اور مٹی نکال کر جنت البقیع میں ڈال دیا کرتے، کسی کو پتہ ہی نہیں لگے قبرستان میں مٹی پڑی یا نہیں پڑی. اور وہ سرنگ نبی کریم علیہ السلام کے قبر مبارک تک پہنچ گئی. اس دونوں کو سلطان نور الدین زنگی نے قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد جس کو کہتے ہیں سیسا، رانگا بھی اس کو کہتے ہیں، بہت بڑے پیمانے پر اس نے اسے پگھلایا اور اس طریقے سے دیوار کھود کر، جیسے بنیاد کھودی جاتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار، اس طرح دیوار کھود کر شیشے کی دیوار ڈالی. اس کے بعد اوپر تک اٹھائی، پھر اس کے بعد اب پتھر کی دیوار اٹھائی، پھر اس کے بعد ترکی حضرات جو تھے انہوں نے اس پر گنبد بنا دیا. میری اطلاع کے تحقیق کے مطابق وہاں اتنا سراغ بھی نہیں ہے کہ ہوا جائے یا کوئی چونٹی بھی جا سکے. تو فوٹو کہاں سے بنی؟ سوال پیدا ہو، فوٹو کہاں سے بنی؟ اب میں دنیا گھوم چکا ہوں. یہ جو لمبی والی قبر ہے یہ کونیا میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی قبر ہے، جس کو لوگوں نے سمجھا یہ حضور علیہ السلام کی قبر. سمجھے؟ میں وہاں گیا ہوں. یہ آپ کا جو کیا کہتے ہیں استنبول ہے، استنبول سے کوئی 1 گھنٹے کی فلائٹ ہے کونیا. یہاں کونیا میں مولانا روم کا مزار ہے. کبھی زندگی وفا کرے تو آپ دیکھیے کہ اللہ نے وہ عزت سے نوازا. ایسی نورانیت ہے کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں. پھر اس کے کوئی ایک ہی فرلانگ کے فاصلے پر ان کے شیخ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کا مزار. لوگوں نے اس مشہور کر دیا کہ لاہور میں شمس تبریز ہے. میرا خیال ہے سفر آسان کرنے کے لیے سوچا کہ چلو یہیں ہو جائے ملتان میں. سمجھے صاحب؟ یہ میں حاضری دی ہے میں نے، یہ کونیا میں شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کا سفر ہے، یہ وہ یا قبر ہے. اور ان کا مسئلہ خود مولانا روم نے بھی لکھا، علماء نے بھی لکھا. مولانا روم اپنی کتابوں میں لگے ہوئے تھے، ابھی تک کسی کے مرید نہیں ہوئے تھے. تو یہ اپنے فقیرانہ حال میں آ گئے. حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ پوچھا مولانا کیا کر رہے ہو؟ مولانا نے کیا ہوتا ہے، مولانا آپ دیکھتے ہیں ذرا کہ پتا نہیں کون آدمی، کہنے تمہیں کیا پتا میں کیا کر رہا ہوں، کچھ ایسے انداز میں کہہ دیا. حضرت شمس تبریز نے کیا کیا، ساری کتابیں اٹھا کر سامنے ایک تالاب تھا اس میں ڈال دی. ارے ان کا یہ کیا کرے ہوگا، تمہیں کیا پتا میں کیا کر رہا ہوں، سب ڈال. اب جب مولانا میں چیخنے لگے چلانے لگے، ارے تم نے تو دنیا بھر کی کمائی کا بیڑا غرق کر دیا میرے. ان کا کیا ہوا؟ اب جب محسوس ہوا مولانا روم کو تو شمس تبریز تالاب میں اترے اور ایک ایک کتاب نکال کر دے دی. بالکل سوکی ہوئی کتابیں تھیں. تو مولانا روم ان کے مرید ہوئے اور خود کہا کہ میں اس وقت تک مولوی نہیں بنا جب تک کہ شمس تبریز سے میں بیعت نہیں ہوا، یا ان کی غلامی جب تک میں نے نہیں کی. وہ ان کا مزار.
ایک تو آپ نے دیکھا کہ کچھ نقش و نگار والا ایک مزار دونوں طرف آپ نے دیکھا لگا ہوا ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کو حضور علیہ السلام کی قبر قرار دے کر انٹرنیٹ پہ وہ چل رہی ہے. وہ ہے عثمان پاشا کا مزار جس نے استنبول فتح کیا. میں وہاں گیا ہوں، بلکہ اس کا فوٹو بھی میرے پاس موجود ہے کہ وہ ہے عثمان پاشا کا مزار ہے. تھوڑی سی اس میں تبدیلی کر کے اس طرح کر دیا. کسی زمان میں نے فوٹو دیکھا تھا، وہ ایک تو سلطان عثمان کا مزار ہے اور اس کے قریب شاید سلطان عبد الحمید خان، سلطان عبد المجید خان کا مزار، اور سلطان عبد المجید خان جو آخری تاجدار تھا جس سے سعودیوں نے حکومت چھینی، وہ اس طریقے سے دو زانوں بیٹھا ہوئے بھی تھا اور پیچھے کی فوٹو ہے. اس کو مٹا کر کے اسی ایک ہی قبر کو ذرا رنگین کرنے کے بعد چھاپ دیا. حیرت تو یہ ہے کہ لاہور میں ایک ادارہ اس نے بھی اس کو چھاپ دیا، لوگوں کے گھر میں لگا ہوا. اس میں کوئی قبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں ہے سوائے گنبد خضرا. اور یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، دنیا میں نے گھومی، بغداد شریف ادھر ادھر کافی انبیاء کی قبریں ملتی ہیں، سمجھے؟ جیسے لوط علیہ السلام کی قبر، صالح علیہ السلام کی قبر، ایوب علیہ السلام کی قبر، یونس علیہ السلام کی قبر، بلکہ کہیں بغداد میں بھی ہے، کہیں دمشق میں بھی ہے. دو دو قبریں اس طریقے سے ملتی ہیں. آپ حیران ہوں گے سن کے. 100% کوئی نہیں کہہ سکتا کس نبی کی یہ قبر ہے، 100% نہیں کہہ سکتا. یہ صرف حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی قبر کو 100% نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں نبی کی قبر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے متعلق کوئی بھی شش و پنج نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کا مزار ہے. اور بتدریج اب تک لوگوں کے ذہنوں موجود ہے اور اس طرح ابھی تک محفوظ اور چلا رہا ہے. جو فوٹو ہے وہ غلط ہے. ایک تو اس میں مولانا روم کا مزار ہے، میرا یہ اندازہ ہے، اور دوسرا جو ہے سلطان پاشا کا مزار ہے جس کو گویا گھر میں لگا کر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کا مزار ہے. اس کی تصحیح ہونی چاہیے، لیکن اسے سمجھائے کون؟